کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں۔ یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں۔ یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر کہ کوئی بات نہیں، ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا انہاں نال خوش ہو گیا، انہاں پورا کر چھوڑیا تے انہاں نال بیٹھا تے انہاں پورا کر چھوڑیا۔ یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا، حقیقی مشکل کشا اللہ، مشکل کشا کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں۔ یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر کہ کوئی بات نہیں، ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا انہاں نال خوش ہو گیا، انہاں پورا کر چھوڑیا تے انہاں نال بیٹھا تے انہاں پورا کر چھوڑیا۔ یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا، حقیقی مشکل کشا اللہ۔ مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر رہیں گی، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔
تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات، تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے، آپ میں بھی بڑی کباتیں ہیں، آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں، ہمیں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی، جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی، وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا۔ اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے، امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے، تقسیم ہو گئی امت، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مشائخ کہاں سو گئے آج جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا؟ ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں، یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں، سب خاموش، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے۔ اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب۔ تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے؟ انہوں پتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بد عقیدہ ہو گیا ہے، یہ اب دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے
तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। ये वही पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए तो पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए आए। उस वक्त सवारियां यही थी तांगे वगैरह। तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। उनको पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, देवबंद के फारिग हैं और पक्के देवबंदी हैं। तो पीर साहब ऐसा करने से क्या वहाबी हो गए? क्या गुस्ताखान रसूल के अदब करने वालों में से हो गए? ये मेरे सामने मुफ्ती ज़हूरुल्लाह हाशमी बैठे हैं, ये मौलाना मुहिब्बुन नबी के साहबजादे हैं। कल भी वहां मुफ्ती अब्दुल शकूर हजारवी आए थे वजीराबाद से, तो मेरे पास बैठे रहे तो यही बातें चली। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे उस्ताद मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब ने अपने शेख और उस्ताद हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की था किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहा। इतना बड़ा अल्लामा, आज तो हर आदमी अल्लामा बना फिर आया। लेकिन मौलाना मुहिब्बुन नबी बड़े आलिम थे, मैंने उनकी जियारत की है। मेरे दादा के परदादा के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो देवबंदियों को काफिर नहीं कहा, सिर्फ कैसे देवबंदी इस दायरे से खारिज हैं या हम समझते हैं उन्हें या समझना चाहिए, जो बराह रास्त रसूलुल्लाह के गुस्ताख हों। अगर कोई ऐसा देवबंदी है, मुतलक मदरसा में पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता। देवबंद एक मदरसा है। हमारे कितने मुरीद हैं जो पीर मेर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आज भी एक आलिम मौजूद हैं फारिग वो देवबंद के। तो देवबंद से फारिग होना कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जो अकायद हैं, मेन अकायद, उनमें आपके साथ गुस्ताखी का बर्ताव करना या कोई जुमला बोलना, ये इस्लाम से खारिज करता है। वो इस्लाम से खारिज है, दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है। अब कहना ये फतवा लगा देना कि सारा देवबंदी ऐसे हैं। सारे देवबंदियों के हाल आप जानते हैं, आप नीयतें जानते हैं। आपको क्या पता है, वो तो मालिक जानता है इसके अंदर क्या है। आप नीयतों को आप गैबदान किस तरह हैं। तो जो तौहीन करे या इसका इर्तिकाब करता है, हुजूर की तौहीन करता है, छोटे लफ्ज बोलता है जो आप सुनते हैं और आपको पसंद नहीं आते, किसने अच्छा नहीं कहा ये, उसके पीछे आप नमाज न पढ़ें, उसके पीछे नमाज नहीं होती। कि कोई देवबंदी, कोई शिया, कोई सिपाही साहबा, तबलीगी जमात, जितने ये तरीके हैं, इन पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि इनका क्या क्या आज अमल है दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं, किस हद तक ये ठीक हैं और कहां तक ये गलत हैं। ये चीजें इनकी अच्छी हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। कोई मौलवी है, कोई पीर है जो हतमी तौर पर ये खुल कर कहे, कोई बात नहीं, ਐਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ खुश हो गए, ਉਹਨਾਂ पूरा कर छोड़े थे, इन्हां नाल बैठा थे, इन्हां पूरा कर छोड़े। ये मैंने बात नहीं की, मैंने बात साफ की है। अब देखें ना, शिया हुब्बे अहले बैत कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो क्या सुन्नी बरेलवी ये कहेंगे कि हुब्बे अहले बैत हराम है, नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिया करते हैं इसलिए नौजुबिल्लाह हम अहले बैत को गाली देंगे? बात ठीक है, जो हुब्बे अहले बैत शिया ये कहते हैं वो ठीक है। अब उनकी मजहब की तफसीलात में जाना, ये वो जाने और वो जाने, मजहब जाने और वो जाने, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज है उब्बे अहले बैत, हम उनके साथ हैं। वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है। तो ये ठीक कहते हैं, तमाम मशाइख ने कहा, तमाम औलिया अल्लाह ने कहा, कुरान और सुन्नत ने भी कहा। हकीकी मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा जब मुसीबतें अंबिया पर और औलिया पर आई तो
انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر رہیں گے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے. اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے. پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے. تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے. جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ ان کو نماز روزہ نہیں آتا. اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے. ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات. تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات. تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے؟ آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں. آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں. یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں. ہمیں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی. جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی. وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا. اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے. امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے. تقسیم ہو گئی امت. اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مشائخ کہاں سو گئے آج جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا. آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے؟ تو یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے. اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے. وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں. یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں، سب خاموش. یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے. اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں. سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب. تو کم از کم کیا ہے؟ علماء کو نہیں چاہیے
انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے، یہ اب دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے، بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے، اس وقت سواریاں یہی تھی تانگے وغیرہ، تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں، تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبد الشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تا کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھر آیا، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، دیوبند ایک مدرسہ ہے، ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے، تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا یہ اسلام سے خارج کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے، کس نے اچھا نہیں کہا، یہ اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں۔ یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر گئے، کوئی بات نہیں، ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا انہاں نال خوش ہو گیا، انہاں پورا کر چھوڑیا تے انہاں نال بیٹھا تے انہاں پورا کر چھوڑیا۔ یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟
بات ٹھیک ہے، جو اب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مین چیز ہے اب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا، حقیقی مشکل کشا اللہ۔ مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر رہیں گی، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ، ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات، تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے، آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں۔ آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمیں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی، جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی، وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا۔ اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے، امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے، تقسیم ہو گئی امت۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مشائخ کہاں سو گئے آج، جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا؟ ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے؟ تو یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں، نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں۔
यजीद वक्त के आगे हैं, यजीद वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश, यजीद वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश, हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। अब हुसैन या उसका गुलाम हो कोई तो वो बात चलाए तो बात चलती है, वरना इस यजीद वक्त के सामने तो सब खामोश है, सब बेगैरत बने हुए हैं, बेगैरती की रोटियां खा रहे हैं सब। तो कम अज कम क्या है, उलमा को नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि अगर हमने किया तो कहेंगे यार ये बदअकीदा हो गया, या बरेली देवबंदियों को भाई बनाना चाहता है, ये देवबंदियों को करीब लाना चाहता है, ये अपने मसलक का गद्दार है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मर्तबा गोल्डा शरीफ आए तो मेरे जद्दे अमजद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतराम से उनको पेश आए उनके साथ, और जब वो वापस चले तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। ये वही पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए तो पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए आए। उस वक्त सवारियां यही थी तांगे वगैरह, तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। उनको पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, देवबंद के फारिग हैं और पक्के देवबंदी हैं। तो पीर साहब ऐसा करने से क्या वहाबी हो गए, क्या गुस्ताखान रसूल के अदब करने वालों में से हो गए? ये मेरे सामने मुफ्ती ज़हूरुल्लाह हाशमी बैठे हैं, ये मौलाना मुहिब्बुन नबी के साहबजादे हैं। कल भी वहां मुफ्ती अब्दुल शकूर हजारवी आए थे वजीराबाद से, तो मेरे पास बैठे रहे तो यही बातें चली। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे उस्ताद मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब ने अपने शेख और उस्ताद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहा। इतना बड़ा अल्लामा, आज तो हर आदमी अल्लामा बना फिर आया, लेकिन मौलाना मुहिब्बुन नबी बड़े आलिम थे। मैंने उनकी जियारत की है। मेरे दादा के परदादा के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो देवबंदियों को काफिर नहीं कहा, सिर्फ कैसे देवबंदी इस दायरे से खारिज हैं या हम समझते हैं उन्हें या समझना चाहिए, जो बराह रास्त रसूलुल्लाह के गुस्ताख हों। अगर कोई ऐसा देवबंदी है, मुतलक मदरसा में पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता। देवबंद एक मदरसा है। हमारे कितने मुरीद हैं जो पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आज भी एक आलिम मौजूद हैं फारिग वो देवबंद के। तो देवबंद से फारिग होना कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जो अकायद हैं, मेन अकायद, उनमें आपके साथ गुस्ताखी का बर्ताव करना या कोई जुमला बोलना, ये इस्लाम से खारिज करता है। वो इस्लाम से खारिज है, दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है। अब कहना ये फतवा लगा देना कि सारा देवबंदी ऐसे हैं। सारे देवबंदियों के हाल आप जानते हैं, आप नीयतें जानते हैं। आपको क्या पता है, वो तो मालिक जानता है इसके अंदर क्या है। आप नीयतों को आप गैबदान किस तरह हैं। तो जो तौहीन करे या इसका इर्तिकाब करता है, हुजूर की तौहीन करता है, छोटे लफ्ज बोलता है जो आप सुनते हैं और आपको पसंद नहीं आते, किसने अच्छा नहीं कहा ये, उसके पीछे आप नमाज न पढ़ें, उसके पीछे नमाज नहीं होती। कि कोई देवबंदी, कोई शिया, कोई सिपाही साहबा, तबलीगी जमात, जितने ये तरीके हैं, इन पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि इनका क्या क्या आज अमल है दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं, किस हद तक ये ठीक हैं और कहां तक ये गलत है।
یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر کہ کوئی بات نہیں، ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا انہاں نال خوش ہو کے انہاں پورا کر چھوڑیا تے انہاں نال بیٹھا تے انہاں پورا کر چھوڑیا۔ یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کے مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے۔ مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر رہیں گی، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے، نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ، ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات، تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے؟ آپ میں بھی بڑی کباتیں ہیں۔ آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمیں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی، جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی، وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا۔ اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے، امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے، تقسیم ہو گئی امت۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مشائخ کہاں سو گئے آج، جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا؟ ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔
ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیوں کا ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں، یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں، سب خاموش، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے۔ اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب۔ تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بد عقیدہ ہو گیا ہے، یہ اب دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے، بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے، اس وقت سواریاں یہی تھی تانگے وغیرہ، تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں، تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبدالشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھا کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھر آیا، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، دیوبند ایک مدرسہ ہے، ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے، تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے، وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو
तौहीन करे या इसका इर्तिकाब करता है, हुजूर की तौहीन करता है, छोटे लफ्ज बोलता है जो आप सुनते हैं और आपको पसंद नहीं आते कि इसने अच्छा नहीं कहा ये, उसके पीछे आप नमाज न पढ़ें, उसके पीछे नमाज नहीं होती। कि कोई देवबंदी, कोई शिया, कोई सिपाही साहबा, तबलीगी जमात, जितने ये तरीके हैं, इन पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि इनका क्या क्या आज अमल है दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं, किस हद तक ये ठीक हैं और कहां तक ये गलत हैं। ये चीजें इनकी अच्छी हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। कोई मौलवी है, कोई पीर है जो हतमी तौर पर ये खुल कर गए, कोई बात नहीं, ਐਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ खुश हो गए, ਉਹਨਾਂ पूरा कर छोड़ा तो इन्हां नाल बैठा तो इन्हां पूरा कर छोड़ा। ये मैंने बात नहीं की, मैंने बात साफ की है। अब देखें ना, शिया हुब्बे अहले बैत कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो क्या सुन्नी बरेलवी ये कहेंगे कि हुब्बे अहले बैत हराम है, नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिया करते हैं इसलिए नऊजुबिल्लाह हम अहले बैत को गाली देंगे? बात ठीक है, जो हुब्बे अहले बैत शिया ये कहते हैं वो ठीक है। अब उनके मजहब की तफसीलात में जाना, ये वो जाने और वो जाने, मजहब जाने और वो जाने, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज है हुब्बे अहले बैत, हम उनके साथ हैं। वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह, तो ये ठीक कहते हैं। तमाम मशाइख ने कहा, तमाम औलिया अल्लाह ने कहा, कुरान और सुन्नत ने भी कहा। हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह। मुश्किल कुशा जब मुसीबतें अंबिया पर और औलिया पर आई तो उन्होंने किसकी जात के सामने सजदा किया? अल्लाह से ही मांगा। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तवस्सुल और तशफ़्फ़ु के कायल हैं कि हम अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अगर वो इसका इख्तिलाफ करते हैं तो ये गलती पर रहेंगे, इसमें क्या है? अल्लाह ताला को शफी, रसूल को हम शफी गालिब तो नहीं समझते कि जो रसूलुल्लाह अगर जिद कर जाएं तो अल्लाह को उस तरह करना पड़ता है ना। वो रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनकी मानता है, उनको उम्मीद है। और जो हुजूर पर करम है अल्लाह का, वो तो आप सब जानते हैं, महबूब हैं अल्लाह के। फिर भी वो अर्ज करते हैं, तो हमें ये अगर कोई अकीदा रखता है तो ये गलत बात नहीं है। तो इसी तरह और तबलीगी जमात है, तबलीग करती है, ठीक है। जिसको नमाज रोजा नहीं आता, आजकल कौन है, अक्सर लोगों को पकड़कर सुने आप, उनको नमाज रोजा नहीं आता, अगर ये काम करते हैं तो उनको आप क्यों मना करते हैं? करने दें, अच्छी बात है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर कि वो सबक पढ़ाएं, जनाब रसूलुल्लाह दुनिया से मर गए, चले गए, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, ये लोग अब मदीने क्यों जाते हो, ये है वो है, ये बात गलत है, हम नहीं मानते। ठीक है जी, हम नहीं मानेंगे ये बात। तो इसी तरह दूसरे हैं हजरात। तो मतलब है कि हर मसलक का उसमें कोई अच्छी बातें भी हैं। तो आप यही समझते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात तमाम खैर का मजबूआ है? आप में भी बड़ी कबातें हैं। आप जो मुस्तहब चीजें हैं उनको फराइज का दर्जा देते हैं। ये अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं मैं। हमें भी खामियां हैं और खामियां बाद के इन मौलवियों ने पैदा की। जो अकाबिर हमारे अहले सुन्नत थे उन्होंने ये बातें पैदा नहीं की, वो कुरान और सुन्नत के उसी अंदाज में आ रहे थे। इन्होंने छोटी छोटी बातें अपनी तरफ से पैदा करके उम्मत को परेशान कर दिया। अब लोग ये ढूंढते हैं, देखते हैं कि ये बरेलवियों की मस्जिद है या देवबंदियों की है, शिया की है। उम्मत को परेशान कर दिया इन लोगों ने, तकसीम हो गई उम्मत। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ना कोई बरेलवी सामने आता है, ना कोई देवबंदी सामने आता है, ना कोई शिया सामने आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये मशाइख कहां सो गए आज, जो इन लोगों को इस प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए आए थे? मशाइख का और क्या काम है? नजराने बटोरना, दस्त बोसी कराना, प्रॉपर्टी और जायदाद बनाना? हमारा काम, हमारे बाप दादा का क्या था कि जो बिछड़े हुए लोग हैं,
जो आपस में टूट गए हैं उनको जमा करना। ये हमारा काम था, हमारे बुजुर्गों का काम था। आज अगर ये आवाज उठाई जाए कि शिया को, देवबंदियों को, बरेलवियों को, सिपाही सहाबा को, सिपाही मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को और तबलीगी जमात को कलमा गो हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ये आदमी क्यों ये बोली बोल रहा है। हम मुखालिफत में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। जिस तरह पैसे बटोर सकते हैं, इकट्ठा करने में बटोर नहीं सकते। हमें बरेलवी कौन कहेगा अगर हम सबको काफिर नहीं कहेंगे तो। ये अपनी रोटियां सीधी करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसी तरह देवबंदिया का उनका यही हाल है। वो अपने उस पिंजरे में बंद है कि वो इनको काफिर कहते हैं, ये उनको काफिर कहते हैं। तो ये सिलसिला बाहमी तकफीर का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कोई आवाज नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बड़े सगीरे पाको हिंद में कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना उलमा में, ना मशाइख में, सब खामोश है। यजीदे वक्त के आगे हैं, यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। अब हुसैन या उसका गुलाम हो कोई तो वो बात चलाए तो बात चलती है, वरना इस यजीद वक्त के सामने तो सब खामोश है। सब बेगैरत बने हुए हैं, बेगैरती की रोटियां खा रहे हैं सब। तो कम अज कम क्या है, उलमा को नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि अगर हमने किया तो कहेंगे यार ये बदअकीदा हो गया, या देवबंदियों को भाई बनाना चाहता है, ये देवबंदियों को करीब लाना चाहता है, ये अपने मसलक का गद्दार है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मर्तबा गोल्डा शिफ आए।